الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے واسطے، جس ذات کے انعامات، احسانات اور مہربانیاں لاتعداد اور انگنت ہیں. اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت بیان کرنے سے ہماری زبانیں عاجز اور کمزور ہیں، اور ہماری بھلائی ہمیشہ اسی میں ہے کہ ہر وقت اپنی زبان اللہ کی یاد سے تر رکھیں، اور بے شمار درود و سلام ساقِ حوض کوثر شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں اور میری اطاعت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں ان سے ارادہ نہیں کرتا کہ یہ مجھے روزی دیں اور مجھے کما کر کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے اور وہ قوت والا ہے، زور آور ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسانوں اور جنوں کو مقصد زندگی یاد دلایا ہے کہ اگر وہ اس مقصد زندگی کو بھول گئے تو پھر امتحان میں فیل ہو جائیں گے اور ناکام قرار پائیں گے. اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کما کر کھلائیں. مطلب یہ کہ میری بندگی سے اور میری اطاعت سے اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ میری بندگی کریں گے، میری عبادت کریں گے اور میری اطاعت کریں گے تو اس میں ان کا فائدہ ہے، جنوں اور انسانوں کا فائدہ ہے، اور اس میں میرا کچھ فائدہ نہیں ہے. اگر یہ لوگ بندگی کرنا چھوڑ دیں، عبادت چھوڑ دیں، اطاعت چھوڑ دیں تو اس سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا اور نقصان وہ ان کا ہوگا. حدیث پاک میں آیا ہے اور وہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. تو
تو اس طرح کی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لو ان اولکم و آخرکم، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، و انسکم و جنکم، اور تمام انسان تمام جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، تو اس سے میری حکومت، میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلے اور پچھلے تمام انسان اور تمام جن اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر اور سب سے زیادہ برا ہو، تو میری حکومت، میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر انسان بھی اور جن بھی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر ہر ایک اپنی آرزو کے مطابق مجھ سے سوال کرے، مانگے، اور میں سب کو عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو کر پانی میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ سوئی ڈبونے سے پھر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کچھ کمی نہیں ہوتی، اسی طرح میرے خزانے میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ میں جنوں کو بھی عطا کر دوں، انسانوں کو بھی عطا کر دوں، سب کو عطا کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر نیک بنیں گے، اللہ کے فرما بردار بنیں گے، تو انسانوں کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر سب برے بن جائیں بالفرض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور پھر بندگی کا کوئی زمانہ مقرر نہیں، اور کوئی سال مقرر نہیں، کوئی مہینہ مقرر نہیں، کوئی ہفتہ مقرر نہیں، کوئی دن متعین نہیں ہے کہ انسان ایک سال میں اللہ کی بندگی کر لے، یا ایک مہینے میں اللہ کی بندگی کر لے، یا ایک ہفتے میں اللہ کی بندگی کر لے، یا کسی خاص دن میں اللہ کی بندگی کر لے بس۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے زندگی کا کوئی زمانہ مقرر نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ بلوغت سے لے کر زندگی کے آخری لمحہ تک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اللہ کی حمد کیجئے، رب کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت تک بندوں کو عبادت کرنے کا کیا دیا حکم دیا ہے کہ تم کیا کرتے رہو؟ عبادت کرتے رہو۔ تو اب بعض لوگ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ایسے کرنا چاہیے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر بہت سے لوگ فرائض کے اندر بھی کیا کرتے ہیں؟ غفلت کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ تو عبادت کے لیے متعین نہیں کیا، بلکہ زندگی کے آخری لمحہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے بندوں کو کہ اس کی کیا کرتے رہیں؟ عبادت کرتے رہیں۔ تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بندہ رمضان المبارک میں خوب عبادت کرے اور رمضان المبارک جب گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دے، حتیٰ کہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، ان پر بھی عمل نہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ بہت غلط ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے تو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔
اب ایک نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے تو اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے تو فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو وہ یوں سمجھے کہ اس کا گھر اور اس کا مال اس سے چھین لیا گیا، یعنی اتنا نقصان ہے کہ جس طرح کہ انسان کا گھر اور اہل و عیال لٹ جائے، اب یہ کتنا نقصان ہے۔ تو جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ اس اتنا نقصان سمجھے کہ میرا آخرت میں اتنا نقصان ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ دو نمازیں منافقین پر کیا ہے؟ بھاری ہیں۔ ایک نماز عشاء اور دوسری نماز صبح، تو یہ منافقین پر یہ دو نمازیں کیا ہیں؟ بھاری ہیں۔ تو لہذا ان نمازوں میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور انسان ان دو نمازوں سے غافل نہ رہے۔ کیوں کہ منافقین سے کیا ہو جائے گی؟ مشابہت ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز عشاء سے بھی غافل نہ رہے اور نماز صبح سے بھی غافل نہ رہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد عصر اور صبح کی نماز، تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کی نماز بھی انسان پڑھے اور اسی طرح عصر کی نماز بھی پڑھے۔ تو جو شخص صبح کی نماز بھی پڑھتا رہے گا، عصر کی نماز بھی پڑھتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے کہ وہ دوسری نمازیں وہ بھی نہیں چھوڑے گا، ان سے بھی غفلت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو نمازوں کے بارے میں کیا دلائی ہے؟ ترغیب دلائی ہے کہ من صلی البردین، کہ جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں آیا کہ جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، لن یلج النار، تو وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس سے مراد بھی صبح کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ تو جو شخص ان دو نمازوں پر کیا کرے گا؟ دوام کرے گا، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری نمازوں کے پڑھنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے اور نیک اعمال کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشیں گے۔ تو اس لیے ان نمازوں میں خصوصی کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عصر کے بارے میں تو کیا آئی ہے؟ بڑی وعید آئی ہے کہ انسان اگر چھوڑ دے تو اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور نماز یہ اسلام کے امور میں سے زیادہ اہم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، تو انہوں نے حکام کی طرف لکھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے امور معاملات میں سے زیادہ اہم معاملہ میرے ہاں نماز ہے، دوسرے معاملے اتنی اہم نہیں۔ تو جو شخص نماز کی کیا کرے گا؟ پابندی کرے گا، نماز کا خیال رکھے گا، تو حکومت کے جو دوسرے معاملات ہیں تو ان کا بھی وہ خیال رکھے گا، ان کی بھی وہ پابندی کرے گا۔ اور جو شخص نماز کو چھوڑ دے گا تو جو دوسرے معاملات ہیں تو وہ ان کو سب سے زیادہ ضائع کرے گا۔ تو نماز اتنی اہم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکام کی طرح خط لکھ کر یہ بات بھیجی کہ زیادہ اہم جو ہے نا میرے نزدیک کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کی تم کیا کرو گے؟ پابندی کرو گے، تو حکومت کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کی بھی تم کیا کرو گے؟ پرواہ کرو گے۔ اگر نماز کو چھوڑ دو گے تو حکومت کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کو بھی کیا کر بیٹھو گے؟ ضائع کر بیٹھو گے۔ تو نماز جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اتنی اہم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا،
بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ انسان گھر میں ہو تو معاف نہیں، سفر میں ہو تو معاف نہیں، جوانی ہے تو معاف نہیں، بڑھاپا ہے تو معاف نہیں، تندرست ہے معاف نہیں، مریض ہے تو معاف نہیں ہے۔ لیکن مریض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی دے دی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا دے دی ہے؟ آسانی دے دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر تنگی نہیں رکھی، اللہ نے دین کے اندر کیا رکھی ہے؟ آسانی رکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی نہیں ڈالنا چاہتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ تمہیں جو دین دیا گیا ہے اس دین کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے، اور یہ دین جو دیا گیا ہے یہ کیا دیا گیا ہے؟ آسان دیا گیا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشہور رہنا چاہیے، اور کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سے حکم پر عمل کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اور اسی طرح تمام مسلمانوں سے ہے کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اور پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کے کتاب کی تلاوت، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ یعنی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اسی طرح جو دوسرے فرائض ہیں ان کو بھی انجام دیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی کئی صفتیں ذکر کی ہیں، اور ان صفتوں میں سے ایک یہ صفت بھی ذکر کی ہے کہ اللہ کے بندے عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادت رد نہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، اور ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یقیناً انہیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندے اللہ کی عبادت بھی کریں، اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں کہ ان کی یہ عبادت رد نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، وہی لوگ مراد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یا بنت صدیق، اے صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اس سے وہ لوگ مراد ہیں یصومون ویصلون ویتصدقون، کہ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور ان کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان کی یہ عبادت رد نہ ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں نے یہ جو تیری عبادت کی ہے، اے اللہ اپنے حضور اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور سلف صالحین کے بارے میں علماء نے لکھا کہ سلف صالحین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے،
وہ 6 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ 6 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ اس مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس طرح ہوتے ہیں کہ اللہ کے حضور وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو عبادتیں یہ کی ہیں اے اللہ ہماری یہ عبادتیں قبول فرما لے۔ تو اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنے چاہیے اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے پالنے والے ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دے۔ انک انت الوہاب، اے اللہ تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو پھر رمضان شریف میں یہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ رمضان المبارک میں ہم تیری عبادت کرتے رہے اور تو نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں توفیق دی، اس کے بعد اے اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے کہ رمضان المبارک گزر جائے اور یہ ہم عبادتیں چھوڑ دیں، تیرے فرائض چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے پالنے والے ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، انک انت الوہاب۔ اور اسی طرح یہ دعا بھی بار بار کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھ، میرے دل کو دین پر ثابت رکھ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بار بار پڑھتے تھے، تو اس لیے یہ دعا ہمیں بھی بار بار پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس آپ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں پڑھتے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو اب ہم تک پہنچی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے، تو امت کو تعلیم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ زیادہ یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کا دل اللہ تبارک و تعالی کی انگلیوں میں 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے ہر آدمی کا دل۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں اسے سیدھا کر دیں، سیدھا رکھیں، اور جسے چاہیں اسے ٹیڑھا کر دیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے کیا مانگنی چاہیے؟ ثابت قدم کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں نعوذ باللہ ہماری طرح نہیں ہیں، اللہ کے صفات جو ہے نا لیس کمثلہ شیء، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا کہ اللہ کے جو صفتیں ہیں اللہ کی صفتیں بے مثال ہیں، اور ہم اللہ کی صفتوں تک پہنچ نہیں سکتے کہ اللہ کی صفتیں کیسی ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی انگلیاں، لیکن ہماری طرح نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اللہ کی صفتیں کیسی ہیں اور ہمارا کیا ایمان ہے۔ تو اس لیے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
इसी तरह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो ये दुआएं पढ़ते रहना चाहिए। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना ये गुनाहों के माफ़ कराने का महीना है। ये महीना गुनाहों के माफ़ कराने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पर चढ़े तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मर्तबा आमीन कही। मिंबर पर चढ़े और 3 मर्तबा आमीन कही। आमीन का मतलब है इस्तजिब, कि ऐ अल्लाह कबूल फरमा ले। मतलब ये कि मैंने जो दुआ की है ऐ अल्लाह इस दुआ को क्या फरमा ले, कबूल फरमा ले। आमीन का मतलब ये होता है। तो 3 मर्तबा आपने कही आमीन। तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा किराम ने पूछा, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को बताया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जो शख्स वालिदैन में से दोनों को या किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके अपने गुनाह न माफ़ करवा ले और मर जाए, जहन्नम में चला जाए, अल्लाह उसको रहमत से दूर कर दे। कुल आमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आमीन कहें। हज़रत जिब्रील ने कहा कि आप आमीन कहें। फ़कुल तो आमीन, तो मैंने आमीन कही क्योंकि जिब्रील ने कहा कि आप आमीन कहें। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और उसके लिए बख्शिश न की गई और फिर मर गया, जहन्नम में चला गया, फ़अबअदहुल्लाहुन्नार, ऐ अल्लाह इसको भी जन्नत से दूर कर दे, अपनी रहमत से दूर कर दे। फ़अबअदहुल्लाह, इसको भी अपनी रहमत से दूर कर दे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आमीन, आप आमीन कहें। तो फ़कुल तो आमीन, तो मैंने आमीन कही। तो इससे मालूम हुआ कि रमज़ान मुबारक का महीना ये गुनाहों के माफ़ कराने का महीना है। इस महीने में इंसान अपने गुनाह माफ़ कराएं, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सच्चे दिल से क्या करें, तौबा करें। और जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, अल्लाह की सिफ़त गफूर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन जब बंदा मौत का मुशाहदा कर ले, पता चल जाए कि मौत अब आने वाली है, अब मैं नहीं बचता, तो फिर तौबा का दरवाज़ा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मौत का मुशाहदा करने से पहले पहले अल्लाह के हुजूर तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। लेकिन जब मौत का यकीन हो जाए, मुशाहदा आदमी कर ले, तो फिर तौबा का दरवाज़ा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर इसी तरह तौबा का दरवाज़ा खुला है जब सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू होगा, मगरब से निकलेगा, तो बाबू तौबा तौबा का दरवाज़ा फिर बंद हो जाएगा। अब लोग कहें कि हम ईमान लाए, उनका ईमान कबूल नहीं होगा। तो इसलिए अब जो है ना वक्त है और इंसान अल्लाह के हुजूर तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाह क्या कर देगा, माफ़ फरमा देगा। और तौबा का मतलब ये है कि जो इंसान गुनाह कर रहा है अल्लाह से तौबा करे कि ऐ अल्लाह आइंदा ये गुनाह मैं नहीं करूँगा, तेरे फ़राइज़ तेरे अहकाम की मैं क्या करूँगा, पाबंदी करूँगा, अल्लाह उसकी गुनाह माफ़ फरमा देंगे। अगर किसी का हक देना है तो उसका हक अदा करे और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल फरमा लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देंगे। इंसान अपनी ज़बान में भी कह सकता है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैंने फ़लाँ गलती की है, फ़लाँ गुनाह किया है। और ये भी समझ ले कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें इतनी हैं कि बंदा गिन नहीं सकता, बंदे को पता नहीं। बहुत सी नेमतें हैं कि बंदे को पता है कि अल्लाह की फ़लाँ नेमत भी है, अल्लाह की फ़लाँ नेमत भी है। और बहुत सी नेमतें ऐसी हैं कि बंदे को पता ही नहीं है अल्लाह कितनी नेमतें। इसी तरह बंदा गुनाह करता है, बहुत से गुनाहों का बंदे को पता नहीं।
اور بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں غلطی بھی کی، فلاں غلطی بھی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور توبہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ جن گناہوں کا مجھے پتہ ہے وہ بھی معاف فرما دے، اور جن گناہوں کا مجھے پتہ نہیں اے اللہ تو جانتا ہے تو وہ گناہ بھی اے اللہ معاف فرما دے میرے۔ انسان اپنی زبان میں بھی مانگ لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی، تو وہ یاد کر لے، وہ بھی بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں 100 مرتبہ پڑھتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، وتب علی میری توبہ قبول فرما لے، انک انت التواب الغفور، اے اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور تو بہت بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھلائی کہ وہ بھی اپنی کوتاہیوں کے اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں اپنے کوتاہیوں کی جو معافی مانگتے ہیں درجات کی بلندی کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے تھے، تو یہ درجات کی بلندی کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے حضور استغفار کرتے رہے، اسی طرح اولیاء وہ بھی اپنی غلطیوں کی معافی اللہ کے حضور مانگتے رہے، تو ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور جو ہے نا اپنے گناہوں کی معافی کا کیا کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ تو اب رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے والا ہے اور چند گھنٹے باقی ہیں، تو ان چند گھنٹوں کو بھی غنیمت سمجھیں، ان چند گھنٹوں کو بھی غنیمت سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی بندے کوئی توبہ قبول کرنے پہ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے حضور انسان متوجہ ہو، اللہ کی دربار میں انسان ندامت کے آنسو بہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دیکھے کہ کس طرح بندے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ روزہ کے دوران کوئی نامناسب بات نکل جاتی ہے، نامناسب کوئی کام بھی کر لیتا ہے بندہ، کیونکہ بندہ ہوا بندہ معصوم نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا، یعنی 2.5 کلو، ہر چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، جوان پر بھی، بوڑھے پر بھی۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جو مساکین ہیں ان کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا، اور بندہ گناہوں سے کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، بندہ گناہوں سے بندہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، فائدہ اور یہ حکمت ہے۔ اور فطرانہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرے گا تو یہ زکوٰۃ مقبولہ، تو یہ مقبول صدقہ ہے، یعنی اللہ کے حضور مقبول ہوگا، اور انسان غلطیوں سے کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اگر بعد میں ادا کرے گا تو پھر عام صدقات میں سے سمجھا جائے گا، یعنی عام صدقہ سمجھا جائے گا، پھر اس کی یہ فضیلت نہیں رہے گی۔ تو لہذا غلطی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے ادا کرنا چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان غلطی کرے گا تو پھر وہ عام صدقہ سمجھا جائے گا، اور انسان بڑے ثواب سے کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب یعنی عید کی رات سے لے کر نماز عید تک بندے کو تکبیرات کہنی چاہیے، اور تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر کے کیا ہیں، کلمات۔ تو یہ یاد کر لیں، اور پھر عید کی رات سے لے کر
نماز عید تک یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، خواتین بھی پڑھتی رہیں، اور خواتین جب باہر نکلیں گی تو بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی بلکہ پست آواز میں پڑھیں گی، کیونکہ عورتوں کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آواز کو وہ کیا رکھیں، پست رکھیں، تو اس لیے خواتین بھی پڑھیں، اسی طرح مرد حضرات بھی پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ترجمہ پر بھی غور کریں، کیونکہ افضل ذکر وہ ہوتا ہے کہ زبان کو انسان حرکت دے اور معنی پر توجہ اور غور کرے، تو اس لیے جب بندہ کہے اللہ اکبر تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، معبود برحق وہی ہے، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور سب تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ تکبیرات یاد کریں اور ان کا ترجمہ مفہوم بھی یاد کر لیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ عید الفطر کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند کھجور تناول فرماتے تھے طاق عدد میں، مثال کے طور پر 3 یا 5 یا 7۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھجوریں ہیں یا کوئی میٹھی چیز یا کوئی بھی چیز ہے عید الفطر میں انسان کھا کر جائے، اور عید الاضحیٰ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھائے پیے بغیر عید نماز کے لیے نکلتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، مسنون طریقہ ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے، یعنی لازم اور فرض نہیں ہے، مسنون طریقہ ہے، اور اس پر کیا ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح عید کے روز غسل کرنا یہ بھی کیا ہے، مسنون ہے کہ انسان عید کے روز کیا کر لے، غسل کر لے، اور جو کپڑا گھر میں بہتر پڑا ہے تو وہی پہن لے، اور اسی طرح انسان خوشبو لگائے، خوشبو بھی استعمال کرے، اور پھر اپنی خواتین کو بھی حکم دے کہ وہ بھی نماز عید کی طرف نکلیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ بھی مسلمانوں کی دعاؤں میں کیا کریں، شرکت کریں۔ تو اس لیے خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی عیدگاہ کی طرف جائیں، لیکن جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی تو وہ بھی شرکت کریں اور نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں، اور مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ بھی کیا ہوں، شریک ہوں۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی دیتے تھے، یعنی یوں کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی قبول کرے اور آپ سے بھی قبول کرے، یعنی یہ جو عبادات ہیں اللہ ہم سے بھی قبول کرے، آپ سے بھی قبول کرے۔ تو اس طرح مبارکبادی دینا تو یہ بھی اصحاب رسول سے کیا ہے، ثابت ہے، اور یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ تو پھر آج رمضان مبارک جو ہے نا یہ گزر گیا ہے، اور کچھ گھنٹے باقی ہیں، تو ان گھنٹوں کو آپ کیا سمجھ لیں، غنیمت سمجھ لیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دن میں جمعہ اور عید جمع ہو جائیں تو یہ نحوست نہیں ہے، یعنی منحوس نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک دن میں جمعہ بھی اور عید بھی، اور بعض لوگ جو ہے اس کو نحوست سمجھتے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عید اور جمعہ ایک دن میں ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جمعہ اور عید ایک دن میں، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوئے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوئے۔ اگر کوئی نحوست والی بات ہوتی تو ضرور بتایا جاتا، لیکن یہ بات کیا ہے، غلط ہے، اور یہ شریعت کے یہ کیا ہے، خلاف ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں نہیں لانی چاہیے کہ عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جائے تو اس میں کیا ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے یا کوئی خطرہ والی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہ کیا فرما دے، معاف فرما دے، ہر ایک کے چھوٹے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہ کیا فرما دے، معاف فرما دے، اور ہم نے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی سی عبادت کی ہے، مختصر عبادت کی ہے، اور ہم فخر نہیں کر سکتے، نہ فخر کرنا چاہیے بندے کو۔ جو عبادت کرے بندہ اس کو کیا سمجھے، کم سمجھے، اور یوں نہ سمجھے کہ میں نے دوسرے سے عبادت بڑھ چڑھ کر کی ہے۔ جو عبادت انسان کرے اس کو کیا سمجھے، کم سمجھے۔ اے اللہ ہم نے جو معمولی عبادت کی ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر اے اللہ اس کو کیا فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ جہنم سے ہمیں آزاد فرما دے اے اللہ، اور جنت کا ٹکٹ ہمیں عطا فرما دے، اور جب ہم مریں تو ہمیں اے اللہ جنت نصیب فرمانا، اور ہماری موت ایمان پر آئے، توحید پر آئے، اور برے عمل سے اے اللہ ہمیں اتنا دور رکھ اے اللہ جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے اندر کیا رکھی ہے، دوری رکھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم الاحیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ اللہم انصرنا علی اعداء الدین۔ لک الحمد یا رب العالمین۔ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔